بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھو. خداوند متعال آپ سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خداوند متعال تمام عزاداران سید الشہداء کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. سب کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ محرم الحرام در حقیقتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے. خود سید الشہداء علیہ السلام حقیقت کے بہت بڑے مظہر ہیں. سید الشہداء حقیقتوں میں سے بہت بڑی حقیقت ہے. حقیقت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کو جتنا چھپایا جائے وہ اتنی ہی زیادہ ظاہر ہوتی ہے. اور حقیقت اس پھول کی طرح ہے جس کو اگر آپ ڈبے میں بند بھی کر دیں تو پھول کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. حقیقت بالکل ایسے ہی ہے. حقیقت کو نہیں چھپا سکتے. امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں نے بڑا چھپانے کی کوشش کی، بہت چھپانے کی کوشش کی. امیر المومنین اپنوں نے امیر المومنین کے فضائل چھپائے ڈر کی وجہ سے. بہت سارے لوگ جو حضرت علی علیہ السلام کو ماننے والے تھے ظالم حکومتوں سے ڈر کے فضائل بیان نہیں کیے. تاریخ پڑھیں ایسے ہی ہے. بہت ساروں نے اپنوں نے بھی چھپائے اور دشمنوں نے چھپائے علی کے فضائل بغض کی وجہ سے. لیکن کیونکہ امیر المومنین حقیقت پر مبنی ہیں اور ایک حقیقی شخصیت ہے تو جتنا لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی اتنا ہی علی ابن ابی طالب ظاہر ہوئے. اتنا ہی امیر المومنین کا نام زیادہ ہے. اتنی ہی امیر المومنین کی عظمت زیادہ ہے. بادشاہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام کو بڑا مٹانے کی کوشش کیا. متوکل ایک بہت ظالم بادشاہ ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ختم کروایا. تاریخ پڑھیں، قبر کو ختم کروایا. حل چلوانے کا کام ہے. قبر ختم کر کے حل چلوا دو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر کوئی ہے بھی یا نہیں. عجیب بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ حسین کی قبر سے یہ کیوں ڈرتے تھے؟ لوگ یزید زندہ امام تھے تو ڈرتا تھا اور بعد والے ظالم جو ہیں وہ امام کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، امام کی قبر سے بھی ڈرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جو ہی محرم شروع ہوتا ہے بڑی بڑی طاقتیں گھبرانا شروع ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے. امریکہ سب سے زیادہ حسینیت سے ڈرتا ہے. امریکہ کو اگر ڈر ہے تو یا حسینیت سے ڈر ہے یا حسین والوں سے ڈر ہے. کیوں بادشاہ ڈرتے تھے؟
قبر سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ قبر معمولی قبر نہیں ہے، یہ وہ قبر ہے جو بھی ادھر آتا ہے وہ آزاد بن کے نکلتا ہے۔ آزاد مرد ہے جو حسین کی قبر پہ آتا ہے، حسین کی قبر پہ جو بھی آئے گا وہ ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ حسین ابن علی کی قبر پہ جو آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا غلط کون ہے ٹھیک کون ہے۔ اصل زیارت ہے اسی لیے، زیارت جو رکھی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ حسین ابن علی کی زیارت پہ جاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے یزید کیسا تھا اور حسین کیسا تھا۔ زیارت کا مقصد یہی ہے تمہیں کردار سمجھ میں آئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امریکہ نے کتنا پیسہ لگایا داعش پہ، اور داعش کو جو پہلا آرڈر دیا، داعش ایک خوفناک مخلوق، داعش ایک خوفناک مخلوق، درندے بھیڑیے قسم کے لوگ جو کسی پہ رحم نہیں کرتے، جو کسی مذہب پہ رحم نہیں کرتے، کسی انسان پہ رحم نہیں کرتے۔ وہ ان بھیڑیوں کو کیا کہا؟ کربلا عراق پہ حملہ کرو، کربلا کو بھی ختم کرو، پھر جاؤ شام میں حرم کو ختم کرو۔ سوچنے والی بات ہے، ان کو حرم سے کیا تکلیف ہے، ان کو قبروں سے کیا تکلیف ہے؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ جب تک امریکہ کو پتہ ہے جب تک یہ قبر ہے اس وقت تک ہماری نہیں چلے گی۔ یہ قبر رکاوٹ ہے، یہ قبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو بہت سارے بادشاہوں نے امام کو ختم کرنے کی کوشش کی، امام کے آثار کو ختم کرنے کی کوشش کی، امام کے عزاداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی، مجالس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس ٹائم کی دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں کہ مجالس نہ ہو، یہ مجالس نہ ہو، عزاداری نہ ہو، یہ جلوس نہ نکلیں، یہ سارا سلسلہ رک جائے۔ بہت سارے ممالک، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اگر آپ تحقیق کریں آپ کو پتا چلے گا کہ اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں صرف اس کام کے اوپر کہ لوگ نہ جائیں زیارت کے لیے، لوگ نہ کریں حسین ابن علی کا غم نہ منائیں، آنسو نہ بہائیں، نہ روئیں، یہ ذکر ختم ہو جائے، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ سارے اپنا زور لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کیوں نہیں ختم کر سکے؟ کیونکہ حقیقت کو جتنا چھپاؤ گے اتنی ظاہر ہوگی۔ یہ حقیقت کی خصوصیت ہے، حقیقت وہ ہوتی ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو کون سی محرم مہینہ ہے جس میں حقیقت کی طرف آنا ہے، حقیقت کی باتیں سننی ہیں، خرافات والی باتیں نہیں۔ خرافات وہ ہوتی ہیں جو بے بنیاد باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ مسلمانوں نے شروع سے خرافات پھیلائی، شروع سے پیغمبر کی آنکھ کا بند ہونا تھا، مسلمانوں نے عقیدوں میں خرافات پھیلائی، مسلمانوں نے فکروں میں خرافات پھیلائی، مسلمانوں نے اخلاق میں خرافات، ہر چیز کو اسلام کی بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ کچھ ایسے بھی تھے جو جب آذان سنتے تھے تو کہتے تھے کب مصطفیٰ کا نام ختم ہوگا، اس دن ہمیں سکون آئے گا جس دن یہ نام ہٹے گا۔ اور اس کی جگہ انہوں نے خرافات پھیلائی۔ ان خرافات میں سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک بہت بڑی خرافات کیا تھی؟ ایک بہت بڑی خرافات یہی تھی کہ پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، کسی کو رہبر بنا کے نہیں گئے۔ ہمارے لیے سنت کی ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کریم کافی ہے۔ یہ بہت بڑا خرافہ ہے، یہ بہت بڑی بے بنیاد بات ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کے لیے رسول اللہ رکھے ہیں، اللہ نے ہر زمانے کے لیے امام رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ کتاب کافی نہیں ہے، انسان کو عملی نمونہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے۔ لیکن اصل میں سنت کو ختم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کو گراؤنڈ سے نکالا جائے، میدان سے نکالا جائے، اہل بیت کی حاکمیت کو ختم کیا جائے، اہل بیت کے مقام کو ختم کیا جائے۔ مقام ختم ہو جائے شخصیت قتل ہو جاتی ہے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے ہیں، ان دنوں میں بھی آپ پڑھیں گے زیارت عاشورہ، عاشور والے دن بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیارتیں بڑی مہم ہے، درس ہے زیارتوں کے اندر، زیارتیں پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہم لعن، اے خدایا
لعنت کر امتیں، اس امت کے اوپر دفعتکم عن مقامکم، جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا، جنہوں نے آپ کو مقام امامت سے ہٹایا، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، جو آپ کی جگہ تھی وہاں سے ہٹایا۔ امیر المومنین یہی کہتے تھے سب سے بڑا ظلم امیر المومنین کے اوپر یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کے سر میں تلوار ماری گئی ہے، یہ بڑا ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی بڑے ظلم ہیں۔ وہ کہ امیر المومنین خود کہتے تھے انزلنی 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 الدہر، لوگ مجھے اتنا نیچا لے کے آئے، اتنے نیچے لے کے آئے کہ ابھی میرا نام فلاں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مجھے نیچے لے گئے، نیچے انزل انزل، مقام کو گرایا۔ پہلے آیت اللہ جوادی عاملی بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں پہلے ولایت کو ختم ہوتی ہے، ذہنوں سے ولایت نکالی جاتی ہے، پھر ولی کا قتل ہوتا ہے۔ ولی کو اس وقت قتل کیا جاتا ہے جب ولایت معاشرے میں ختم ہو جائے، امام کو اس وقت قتل کیا جاتا ہے جب امامت کا نظریہ ختم ہو جائے۔ اگر لوگوں کو امامت پتہ ہوتی کوئی امام قتل نہ ہوتے۔ امامت کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے، غلط عقیدوں کو رواج دینے کے لیے مسلمانوں نے نئی نئی باتیں گھڑنا شروع کی، نئے نئے دین بنانا شروع کیے، مکس کرنا شروع کیے۔ جس طرح ابھی بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاس سے، دیکھیں دین اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے، دین ابلاغ ہے، دین جیسا آیا ہے ویسے ہی منتقل کرنا ہے۔ رسول اللہ بھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، امیر المومنین نے کوئی اپنی باتیں تھوڑی کی ہیں۔ امیر المومنین جو اللہ کا پیغام تھا اس کو پہنچاتے تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے، جو لوگوں کو اپنی باتیں سناتا رہے، اپنے قصے سناتا رہے، اپنی کہانیاں سناتے رہے، اپنی باتیں سناتا رہے، وہ عالم تو نہیں ہے۔ عالم قصے سنانے والا تو نہیں ہوتا، عالم وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین سے آشنا کرے، حسین کے مکتب سے آشنا کرے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مقام امامت بتائے، عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ لوگوں کیسے امام مظلوم ہوئے، کیوں امام مظلوم ہوئے، کیا وجوہات بنی امام کو مظلوم کیا گیا۔ مسلمانوں نے جب ٹیڑھی اینٹ رکھی، ٹیڑھی اینٹ بھی نظریے سے رکھی، ٹیڑھی اینٹ جب رکھی جائے، آج تک مسلمان کیوں ٹیڑھے ہیں؟ اینٹ ٹیڑھی ہے، اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں، دیکھیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے، ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو ٹرین کے اندر جو ہوتے ہیں سوئے ہوئے، ٹرین میں بہت سارے لوگ ٹرین میں سوئے ہوتے ہیں، تو ٹرین کا بعض اوقات کانٹا بدلا جاتا ہے، سنتے رہتے ہیں نا، کانٹا بدلنا، کیوں؟ موڑنے کے لیے۔ ٹرین کو لائن سے ہٹانا ہو تو کانٹا بدلا جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کانٹا بدل گیا، لیکن جو جاگ ہوتے ہیں تھوڑے بڑے سیانے، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا بدل گیا۔ ساری امت سوئی ہوئی تھی، فاطمہ دیکھ رہی تھی کانٹا بدل دیا گیا ہے، کانٹا بی بی دیکھ رہی تھی، بی بی سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھی کانٹا بدل گیا، مسلمان سو رہے ہیں، بی بی فوراً اٹھ کھڑی، فوراً مسلمانوں کو کہا اے مسلمانوں لائن سے نہ ہٹو، ٹریک سے نہ ہٹو، رسول اللہ کا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، ایسی باتیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو، غلط اینٹ نہ رکھو، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں بعض کام ہوتے ہیں جب انسان کرتا ہے وہ اس کے اپنی ذات تک گناہ ہوتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ساروں کو گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان مثلا اگر ایک عالم بے دین ہو جائے، حدیث کے اندر ہے نا اذا فسد العالم فسد العالم، جب عالم بے دین ہو جاتا ہے تو عالم بے دین ہو جاتا ہے۔ ایک عالم اگر بے دین ہو جائے کئی ہزار لوگوں کو وہ بے دین کر سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس کی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر مثلا اسی ممبر کے اوپر کوئی بے دین آ کے مثلا وہ عالم ہو بے دین ہو یا غیر عالم ہو بے دین ہو
وہ آپ کو غلط باتیں سناتا رہے تو آپ تو سن لیں گے. تو اس ایک نے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے ساروں کو کر دیا نا بے دین. اس کا مطلب ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلط کام کریں تو ان کا غلط کام اپنے تک نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں اس عالم نے میری کمر توڑ دی ہے جو بے دین ہو. اس عالم نے میری کمر کو توڑ دیا. قسم ظہری رجلان، دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے. ایک ایسا عالم جو متحدق ہے، بے دین، فاسق، فاجر، پیٹ کا غلام، شہوتوں کا غلام، لوگوں کا غلام، لوگوں کی سوچوں کا غلام، لوگوں کی رائے کا غلام، لوگوں کی فکروں کا غلام. جو لوگوں کا غلام ہو، لوگوں کی فکروں کا غلام ہو، پیٹ کا غلام ہو، ایسا عالم پیغمبر فرماتے ہیں اس نے میری کمر کو توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے تک گناہ نہیں ہے، یہ سارا کو بے دین کر دے گا، سارا کو بے دین کر دے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس بھی علاقے میں جاؤ تمہیں دیندار لوگ نظر آئیں، سمجھ لو وہاں پہ کوئی عالم رہتا ہے دیندار. فرماتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں یہ چیز، جس بھی علاقے میں جاتا ہوں جہاں پہ لوگ بے دین ہیں، سمجھ لو ادھر یا مولانا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو کوئی بڑا بے دین قسم ہے. کیونکہ اچھا عالم معاشرے میں اثر چھوڑتا ہے، اچھا عالم معاشرے میں اثر چھوڑتا ہے. میری کمر توڑ دی. پیغمبر کے بڑے بڑے قریبی بڑی بڑی شخصیات تھی جنہوں نے وہ کام کیے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کو بہت نقصان ہوا. اسی وجہ سے بخاری کے اندر اہل سنت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، بڑی وہی کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری. اس کے اندر حدیث ہے کہ جب پیغمبر گرامی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، کچھ اصحاب آئیں گے، اصحاب آگے کھڑے ہوں گے. پیغمبر گرامی وہ پیغمبر سے بات کریں گے، پیغمبر کرنا چاہیں گے، اللہ کا حکم آئے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ پوچھے کہ اے خدایا کیوں؟ خدا کہے گا تجھے پتہ نہیں انہوں نے تیرے بعد کیا کیا. پتہ ہے، یہ انداز ہے جملہ بولنے کا. یعنی اے پیغمبر جب آپ دنیا سے آ گئے تھے تو انہوں نے پیچھے کیا کیا کیا. یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے ہی دین کی جڑوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں نے یہی کام کیا. بی بی دیکھ رہی تھی، بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے لوگوں کو غدیر یاد کروایا، سقیفہ نہیں. سقیفہ کی طرف نہ جاؤ، غدیر کی طرف آؤ، امامت کی طرف آؤ. لوگوں کی رائے سے رہبر نہیں بنتے. لوگ اکٹھے ہو کے ووٹ ڈال دیے ایک کو، ایسے یہ رہبر بنتا ہے. سقیفہ میں یہی ہوا نا، سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بناتے ہیں. لوگوں کی رائے سے بنتا ہے، لوگوں کی رائے سے نہیں بنتا. بی بی کہہ رہی تھی غدیر میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے امیر المومنین کو بنایا، اپنی مرضی سے بھی نہیں بنایا. مرضی نہیں ہے رسول اللہ کی، تو مرضی ہی نہیں ہے. رسول اللہ اپنی بات تو کرتے ہی نہیں تھے. رسول اللہ کو جو پیغام آتا تھا پہنچاتے تھے. اب مسلمانوں نے ٹیڑھی اینٹ رکھی. اس ٹیڑھی اینٹ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ساری دیوار ٹیڑھی، ٹیڑھی پہ ٹیڑھی، ٹیڑھی پہ ٹیڑھی. ابھی جو ہمارے پاس دین ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو دین پھیلا ہوا ہے، اکثر مسلمانوں کے پاس یہ نہ رسول اللہ والا ہے، نہ امیر المومنین والا ہے، نہ اہل بیت والا ہے، نہ قرآن والا ہے. یہ بنو امیہ کا دین ہے. ظالم حکومتوں نے اپنا دین خود بنا کے پھیلایا ہے، خود بنا کے. یہ خود ایک اہل سنت عالم دین ٹیلی ویژن کے اوپر تقریر کر رہے تھے، یہی جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جو ہمارے پاس اسلام ہے یہ رسول اللہ والا نہیں ہے. مثلا اس کی میں نے مثالیں آپ کو دی، حسبنا کتاب اللہ، یہ رسول اللہ والا دین نہیں ہے. ایک اور آج چیز آپ کو بیان کروں گا، وہ کیا ہے؟ جب ٹیڑھی اینٹ رکھی تو ایک اور نظریہ دیا مسلمانوں نے. مولوی، علماء، ملا سارے ابھی یہ نظریہ دے رہے ہیں. کیا نظریہ دے رہے ہیں؟ السلطان ذل اللہ، جو بھی بادشاہ بن جائے، جیسا بھی بن جائے، یہ اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے. اس کی مخالفت نہ کرو، اس کو کچھ نہ کہو، اس کے خلاف نہ بولو. کیوں؟
کیونکہ یہ اللہ کا سایہ ہے، جیسا بھی بن گیا، جیسا بھی اس کا کردار ہے، جیسا بھی یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اولے الامر بھی یہی ہے، یہ اولے الامر ہے. مثلا آپ مسلمان، بہت سارے مسلمان علماء سے پوچھیں کہ آپ کا اولے الامر کون ہے، حاکم کون ہے، ابھی کون ہے؟ تو سارے کہیں گے جو بن جاتا ہے وہی اولے الامر ہے. حجاج بن یوسف وہ ہمارا اولے الامر، ابن زیاد وہ ہمارا اولے الامر. جو بن گیا، وہ یزید بن گیا، وہ بھی ہمارا اولے الامر. ابھی بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں، ابھی بھی بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی شخصیات آپ کو ملیں گی تاریخ میں، جو یزید کے اوپر لعنت کے قائل نہیں تھے. کیوں نہیں قائل تھے؟ کہتے تھے وہ اللہ نے بنایا اس کو، یزید کو اللہ نے بنایا. تو یہ سارا کام خرافات یہ ادھر سے پھیلنا شروع ہوئی، کیونکہ ٹیڑھی بنیاد رکھی. ٹیڑھی بنیاد رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہر کام غلط، ہر بات غلط، ہر طریقہ کار غلط. قرآن کو دیکھیں، مسلمان قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، مسلمانوں نے سنت کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، مسلمانوں نے اہل بیت کے فرامین کو بھی ایک طرف رکھ دیا، اور اس کی جگہ یہی مولویوں کا دین لے لیا. اصل میں یہ وہ مولوی جو درباروں میں پلے، کن درباروں میں پلے؟ بنو امیہ کے درباروں میں، بنو عباس کے درباروں میں، فلانی حکومت کے دربار میں، فلانی حکومت کے دربار میں. حکومتوں کے درباروں میں جو پلتے ہیں وہ انہی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات نہیں کرتے. وہ انہی کی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ کیسے نہ کریں، وہ پیسے لیتے ہیں. کیوں ہمارے نزدیک، کیوں ہمارے مجتہد، ہمارے معصومین نے یہ پہلے یہ بتایا ہے، ہمارے معصومین نے بتایا ہے، ہمارے سب معصومین نے کہا ہے 1 روپیہ بھی کسی عالم کے لیے ظالم نظام سے لینا حرام ہے. حرام، حرام ہے 1 روپیہ لینا. یہاں تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فتویٰ ہے امام خمینی کا، جو عالم ہیں مکتب اہل البیت کے، مکتب اہل البیت کے عالم، لیکن جدا عالم، دوسروں سے جدا عالم. علماء میں فرق ہوتا ہے. بعض علماء جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور بعض علماء مجاہد ہوتے ہیں. مجاہد علماء جو ہر طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں، ہر بربریت سے ٹکرا جاتے ہیں، ہر ظلم سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں ہیں. اور یہ حسین ابن علی کے پیروکار ہوتے ہیں. امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ کسی بھی ظالم نظام سے جو اللہ کا تائید شدہ نہیں ہے، اس کے اندر عالم کا حکومت کی طرف سے ہدیہ لینا، تحفہ لینا، گفٹ لینا، پیسے لینا، یہ سب حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پیسے لے گا، جو یہ ساری چیزیں لے گا، وہ لازمت انہی کا غلام بن جائے گا. پیسے لینے سے انسان غلام بن جاتا ہے. جب انسان ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دے کہ مجھے اتنے چاہیے، مجھے اتنے چاہیے، مجھے آپ اتنے دے دیں تو میں یہ کر دوں گا، مجھے آپ اتنے دے دیں تو میں یہ کر دوں گا. جناب ابو ذر، بڑا لوگوں نے زور لگایا ابو ذر تھوڑے سے پیسے لے لے، چپ کر جائے. حضرت ابو ذر کو مدینہ سے نکالا گیا، شام بھیجا گیا. شام والے نے پھر خط لکھا مدینہ کا، ابو ذر جب تک شام میں رہے گا ہمارا کام خراب ہے. پھر مدینہ والوں نے کہا واپس بھیج دو. جب واپس آئے مدینہ میں جناب ابو ذر، تو اس وقت جو بڑی شخصیت تھی انہوں نے کہا ابو ذر کو پیسے بھیجو. آج کل ابو ذر کے پاس پیسے کوئی نہیں، تو غلام کو کہا کہ جاؤ پیسے لے کے جاؤ، پیسے لے کے جاؤ، اور اگر تم نے ابو ذر کو پیسے دے دیے تو تم غلامی سے آزاد ہو. بڑا خوش ہو گیا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ پیسے دینا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ کون ہے جس کو دیے جائیں اور لینا؟ وہ تو بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میں تو آزاد ہو گیا، پیسے تو منٹوں میں لے لے گا. گیا جناب ابو ذر کے پاس. پہلے جلدی سے کہا بھی لے لیں، ابو ذر نہیں مانا. اس نے کہا یہ تو کام تھوڑا سا خراب ہے. پھر اس نے منتیں کرنا شروع کی. پھر بھی ابو ذر نے پھر پاؤں پڑ گیا. کرتا مہربانی کرو، میں اگر آپ پیسے لے لیں گے میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا.
ابو ذر نے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے، میں غلام بن جاؤں گا۔ جس کے ٹکوں پہ پلتا ہے انسان اس کے گیت بھی گاتا ہے۔ ہمیں اسی وجہ سے علماء کو جو سسٹم رکھا گیا ہے علماء کے لیے مدرسوں کے اندر سارا، وہ اہل بیت نے خود رکھا ہے کہ ہمارے پیسے سے ہمارے علماء پلیں۔ خمس کا سلسلہ جو ہے، خمس رکھا گیا ہے، 2 حصے ہیں خمس کے، ایک مال امام ہوتا ہے، ایک مال سادات ہوتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر واجب ہے خمس نکالنا۔ اس خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سادات کا حصہ جاتا ہے، ایک امام زمانہ کا حصہ ہے۔ امام زمانہ کے اس حصے سے امام زمانہ کے شاگرد تیار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے شاگرد ہمارے پیسے سے تیار ہو، حرام کے پیسے سے تیار نہ ہو۔ یہ پاک، سب سے زیادہ پاک مال خمس کا ہے۔ گھر کے پیسے سے بھی عالم تیار نہ ہو، کیونکہ گھر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کدھر سے آتا ہے، گھر سے بھی نہ تیار ہو، اس پیسے سے تیار ہو جو ہمارے نام پہ ملتا ہے، جو ہم دیتے ہیں طالب علم۔ اس وجہ سے وہ طالب علم جو امام زمانہ کا کھاتا ہے، وہ جو علی کا کھاتا ہے، وہ جو امام حسین کے ادارے سے کھاتا ہے، جو اس سسٹم سے کھاتا ہے، وہ ہی پھر امام حسین کی بات بھی کرتا ہے۔ لیکن جو حکومتوں کا کھاتا ہے، جو ظالمت درباروں کے امام حسین کی بات نہیں کرتا، وہ پھر اسی درباری کی بات کرتا ہے، اسی دربار کی بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر یہ مولانا جو تھے، انہوں نے درباروں سے کھایا، درباروں میں پلے، درباروں پہ پل کے انہوں نے آئمہ کے خلاف محاذ بنائے، آئمہ کے خلاف۔ آج تک تشیعوں کے، ابھی بھی شیعہ کے خلاف محاذ کس نے بنایا ہوا ہے؟ انہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے، انہی ملاؤں نے بنایا ہوا ہے۔ عوام کا قصور نہیں ہے، بہت سارے اہل سنت بہت اچھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اکثر شیعہ بہت اچھے ہیں، ان کو ایسے دیکھیں، شیعوں میں بھی یہ درباری بہت ہیں، شیعوں میں بڑے درباری ہیں۔ شیعوں میں ابھی امریکہ، ثابت شدہ بات ہے، امریکہ نے پیسہ کتنا بھیجا ہے، ہر محرم میں پیسہ بھیجتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، اور فون آتے ہیں کہ یہ باتیں کرنی ہے، یہ پیسہ ملے گا۔ کتنے بانی ایسے ہیں، ہمیں خود پتہ چلا ہے بہت سارے علاقوں میں، جن کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، جن کو کچھ لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پڑھوانا ہے، ان سے کچھ باتیں کروانی ہیں، ان سے کچھ باتیں کروانی ہے۔ یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے سے آ رہا ہے۔ کس لیے آ رہا ہے؟ حسین کے مقصد کو خراب کرو، جتنا کر سکے، جتنا کر سکے۔ مجھے یاد ہے، میں کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے میں گیا، تو وہ مولانا مجھے کہہ رہے تھے، اس ادارے کے بڑے اچھے شخص تھے، وہ مجھے شیعہ، مجھے کہہ رہے تھے آپ بھی لیپ ٹاپ لے لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کس سے لیپ ٹاپ لے لوں؟ کہا وہ فلاں وزیر ہے، اس سے لیپ ٹاپ لے لیں۔ میں نے کہا کیوں میں لیپ ٹاپ؟ کہا وہ دے رہے ہیں طالب علموں کو، دے رہے ہیں۔ کیوں طالب علم لے بھائی؟ ایک عالم دین اگر ان حکومتوں سے جو امام حسین کی تائید شدہ نہیں ہے، اگر ان کے پیسے لے گا، ان سے روٹی لے گا، ان سے اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے گا، تو پھر کبھی یہ نتیجہ نکال لیں، یہ پکی بات ہے، کبھی بھی یہ امام حسین کے مکتب کو بیان نہیں کرے گا، ان کے نظریے کو بیان نہیں کرے گا، یہ موڑ جوڑ کے اسی دربار کی فضیلتیں ہی بیان کرے گا، یہ لوگوں کو ادھر ہی لے جائے گا، اور یہی کیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، ایک واقعہ میں صرف تھوڑا سا سنا کے ختم کروں بس۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے ایک شخص کا، زہری اس کا نام ہے، عالم دین ہے، چوتھے امام کے زمانے میں ایک عالم دین ہے، اس کا نام ہے زہری، بہت بڑی شخصیت ہے۔ امام نے اس کو خط لکھا، خط ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ امام نے کہا او زہری، یہ جتنے ظالم آئے ہوئے ہیں نا، جتنے ظالم اور ہمارا حق غصب ہوا ہے، یہ تیرے جیسے مولانا اور علماء کی وجہ سے، تیرے جیسے، اگر تیرے جیسے نہ ہوتے
کبھی بھی امام حسین کو قتل نہ کیا جاتا. تیرے جیسوں نے قتل کروایا, تیرے جیسے امام کا حق لیتے ہیں, تیرے جیسے بکتے ہیں, تو یہ سارے جرم ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا تیرا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ زہری کو امام نے کہا سب سے بڑا تیرا پتہ ہے جرم کیا ہے؟ تو نے ظالم کو اچھا کر کے عوام میں پیش کیا ہے. تو نے ظالم کی وحشت کو ختم کر دیا ہے. ظالم بہت برا ہوتا ہے, لیکن تو نے اس پہ مہر لگا کے لوگوں کو کہا اب اس کو مانو. اور لوگوں نے کہا یہ تو دیندار ہے, اس نے ہمیں کہہ دیا تو مان لیتے. امام حسین علیہ السلام کے خلاف انہی علماء نے فتوے دیے, انہی نے جو کہتے تھے جو بھی آ جائے اولے الامر ہے, جو بھی آ جائے اولے الامر ہے, شراب خور آ جائے وہ بھی اولے الامر ہے, جو برے کام کرنے والا آ جائے یہ اولے الامر ہے. کس نے کہا یہ اولے الامر ہے؟ کس قرآن نے کہا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کون سی حدیث نے کہا ہے؟ یہ جرم کیے, ان جرموں کی وجہ سے فرزند زہرا کو بے دردی کے ساتھ یہ ظالم لے گئے اور ظلم کرتے رہے. سید الشہداء چند جملے بس مصائب کے. سید الشہداء جب تنہا رہ گئے, سب علماء نے لکھا ہے جب اکیلے رہ گئے, سید الشہداء نے استغاثے بلند کیے. حل من ذابن یذب عن رسول اللہ, کوئی ہے جو رسول کی حرمت کا دفاع کرے, کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کرے, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرنے والا ہو. جب یہ استغاثہ بلند کیا, علماء نے لکھا ہے 6 محرم کا دن ہو چکا ہے. علماء نے لکھا ہے, کہتے ہیں جو امام حسین کی یہ آواز بلند ہوئی, ارتفعت اصوات النساء, خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی بیویوں نے اونچا اونچا رونا شروع کیا. کیوں اونچا اونچا رونا شروع ہوا؟ حسین کے استغاثے میں بڑا درد تھا, تنہا تھے حسین. بیویوں نے رونا شروع کیا. امام خیمے میں آئے, کہا زینب کبریٰ کیا ہوا؟ کہا بھائیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر جھولے میں بیٹھ نہیں رہا. بھائیا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے. سید الشہداء نے کہا مجھے دے دو میرا اصغر. جناب اصغر کو لے کے چلے اشقیاء کی طرف. یہی جملہ کہا اشقیاء کو, او اشقیاء, او دشمنان خدا, تم نے میرے بھائی مارے, تم نے میرے بیٹے مارے, تم نے میرے رشتہ دار مارے. اب یہ دیکھ رہے ہو یہ ششما ہے. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے فرحموا حاضر, اس بچے پہ تو رحم کرو. یہ تو ششما ہے. دیکھتے نہیں کیفا یتلذا, دیکھتے نہیں کیسے اصغر تڑپ رہا ہے. یتلذا مچھلی کی حالت کو کہتے ہیں. مچھلی کو جب دریا سے نکالا جاتا ہے, مچھلی کودتی ہے, ہلتی ہے. جب مچھلی تھک جاتی ہے, کبھی دائیں طرف جاتی ہے, کبھی بائیں طرف جاتی ہے. جب تھوڑی اور دیر گزر جاتی ہے, مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. امام کہہ رہے تھے دیکھتے نہیں ہو اصغر کیسے منہ کھولتا ہے اور منہ بند کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اشقیاء کے اندر ہلچل مچی, دشمنان خدا کے اندر ہلچل مچی. کہا حسین کیا لے کے آ گیا؟ ابن سعد نے ایک اشارہ کیا. ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, او ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. وہ کہتے ہیں ہرملہ نے ایک تیر اٹھایا, سنو گے وہ تیر اٹھایا جو انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. تیر کو اٹھایا, کمان میں رکھا. میرا آخری جملہ, میں نے سارے مسائل نہیں پڑھنے, میرا آخری جملہ. تیر کو اٹھایا, جب اٹھایا کانپا, اور ملک کانپا, تیر گر گیا. ابن سعد نے کہا تو بڑا تیر انداز ہے, کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ اور ملا نے کہا تجھے جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حسین کے پیچھے دیکھ,